بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانی سیاست میں طاقت یا اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے ایم این اے یا ایم پی اوز کو خریدا گیا اور عام شہری کو ان باتوں کا بھی آسانی سے پتہ چل گیا، جس طرح سے سیاسی پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے عوامی نمائندے کی بولیاں لگاتی ہے، جس طرح سے بھاری رقم کے عوض ان عوامی نمائندوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی ہے، یہ ساری باتیں عام شہری کو پتہ چل گئی ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں سے جس طرح سے عوامی نمائندوں نے عام شہری کو بیوقوف بنایا، عوام نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ دیا، شاید یہ عوامی نمائندے اسمبلی میں جب جائیں گے تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی آواز کو بلند کریں گے۔ کوئی سیاسی پارٹی جب اقتدار میں آنے کی خواہش کرتی ہے، مگر سیاسی پارٹیوں کی الیکشن کے بعد زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ عوامی نمائندے ان میں شامل ہو جائیں، اور دوسری طرف ضمیر فروش عوامی نمائندوں کی یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ کہاں سے ان کو سب سے بہترین موقع مل سکتا ہے۔ یہ موقع یا تو کسی وزارت کے بدلے میں، یا پھر اگر وزارت نہ ملے تو ایک اچھی خاصی رقم کے عوض ان کو آسانی سے کوئی خرید لے، کیونکہ الیکشن میں جو رقم ان لوگوں نے لگائی ہے اور الیکشن کو جیتنے کے لیے ہر وہ حربہ انہوں نے استعمال کیا جو کہ ممنوع تھا، جو کہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے۔ عوام کے ووٹ بھی ان لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ ہم پاکستانی سیاست میں جو سنتے آئے ہیں، الیکشن کے دنوں میں عوامی نمائندے ایک کثیر رقم عوام پر خرچ کرتے ہیں، بہت سی برادریوں کے ووٹوں کو خریدا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے سیاسی پوائنٹ مختلف جگہوں پر لگائے جاتے ہیں جہاں پر شہریوں کو عزت دی جاتی تھی اور ان کو بلوایا جاتا تھا اور ان کو کھانے کھلائے جاتے تھے۔ وقتی طور پر شہریوں کو عزت دے کر، ان کو کھانے کھلوا کر اور ان کے ووٹوں کی قیمت لگا کر یہ عوامی نمائندے جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر ان عوامی نمائندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کی اچھی بولی لگائے گا، کوئی ان کو اچھی رقم کی آفر، کہ جہاں سے بھی ان کو اچھی رقم کی آفر ملے گی یہ اس سیاسی پارٹی کا حصہ ہو جائیں گے یا ان کی سیاسی قوت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہی کچھ پاکستانی سیاست میں ہوتا رہا، جس کی وجہ سے عوام کے مسائل جوں کے توں ہی رہے ہیں۔ آپ کراچی کو دیکھ لیں، ہر آنے والا سال کراچی کے لیے زیادہ اذیتناک ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پسماندگی دور نہیں ہو رہی، تو اتنی بھاری رقم جو گورنمنٹ فنڈ کے مد میں عوامی نمائندوں کو دیتی رہی ہے وہ کس طرف جاتی رہی ہے۔ یہاں پر کہنا بجا نہ ہوگا کہ ووٹ حاصل کرنا یا الیکشن لڑنا یا طاقت میں آنا بھی ایک بزنس ہے، ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ عوامی نمائندے سب سے پہلے لوگوں کے ووٹوں کو خریدتے ہیں، یا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی حلقے میں اگر کوئی اثر و رسوخ والا چودھری رہتا ہے تو اس چودھری کو بھاری رقم دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرے، یا پھر اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ کہے کہ فلان سیاسی پارٹی ہے اس کو تمام لوگ ووٹ ڈالیں۔ اور ہم نے اپنے علاقے یا معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر کوئی سیاسی اثر و رسوخ والا کوئی چودھری پایا جائے، اس کے کہنے پر لوگ یا برادری کسی سیاسی پارٹی کو اپنے ووٹ دے دیتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے علاقے کا وہ چودھری بھی وہ کس رقم کے عوض بکا ہوا ہے، اس کے الفاظ کس سیاسی پارٹی کے لیے ہوتے ہیں، وہی سیاسی پارٹی ہوگی جو ان کے گھروں میں رات کو بریف کیس پہنچاتے ہیں۔ جب ایک عوامی نمائندہ کثیر رقم خرچ کر کے الیکشن جیتا ہے تو وہ کیوں کر عوام کی خدمت کرے گا؟ اس نے یہ رقم عوام کی خدمت کے لیے نہیں لگائی، اس نے یہ الیکشن صرف اور صرف اپنی وہ تمام رقم جو عوام کے ووٹوں کو خریدنے کے لیے لگائی ہے اس کو دگنا تگنا یا چار دگنا کرنے کے لیے لگائی۔ ایک طرف تو وہ آسانی سے پاور میں آ جاتا ہے، اور دوسری طرف اس پاور کے اثر و رسوخ سے وہ اپنی رقم کو، اپنی انویسٹمنٹ کو جتنا چاہے ڈبل کر سکتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہماری پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا گاند ہے۔ کوئی عوامی نمائندہ اگر یہ چاہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کرنا چاہتا ہے تو مگر اس کے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی جس سے وہ الیکشن جیت سکے۔ یہاں پر قصور عوام سے لے کے حکمرانوں تک ہے۔ عوام نے کیوں نہیں ایسے لوگوں کے منہ پہ تماچے مارے جنہوں نے ان کے ووٹ خریدنے کے لیے اپنے سیاسی پوائنٹ پر عزت سے بلا کر کھانے کھلائے اور ووٹ کے بدلے کچھ نہ کچھ رقم دی۔ کاش ایسا ہوتا کہ جب یہ عوامی نمائندے
عوام کے ووٹ کو خریدنے کی آفر کرتے ہیں تو عوام ان کے منہ پہ تماچے مارتے اور پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ ساری گفتگو کا محور مرکز صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکشن کو ہمارے عوامی نمائندے صرف ایک کاروبار سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے۔ شکریہ۔